अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। PTI के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जो है वो जारी है और एक बड़ा अहम जो है वो आज केस हुआ है और उसमें जनाब PTI के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती रैंक्स में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि परेशानी जो है उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रही है। क्या खबर है इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ तफसील से। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट ने आज फिर एक बहुत बड़ा हाई लगाया है। बेसिकली ये रिकॉर्ड हाई है, 91,872 पॉइंट्स का जो है वो ये हाई लगा है। उसके बाद दोबारा प्रॉफिट टेकिंग हुई है और मार्केट जो है वो 90,000 समथिंग पे आके रुक गई है। लेकिन अभी तक अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मार्केट नेगेटिव में जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा हाई स्टॉक मार्केट ने आज फिर लगाया है। इसके बाद जनाब वो आ जाते हैं जो मैंने खुशखबरी का आपको बताया कि PTI के लिए जो खुशखबरियों का सिलसिला है वो जनाब अब शुरू हो चुका हुआ है। तो आज जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने 9 मई एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के केस में PTI रहनुमाओं समेत 30 मुलजिमान को जो है वो बरी कर दिया। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये PTI के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। मुकदमे में सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर सलीम जगड़ा, अरबाब शेर, अली वार, इरफान सलीम बरी हो गए हैं। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। मुलजिमान को अदम सबूत की बिना पर बरी किया गया। पेशावर के खान रज़ाक शहीद थाना में 9 मई का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये जनाब एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है और इस हवाले से जो है तैमूर सलीम खान साहब ने जो है वो ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि जनाब टुडे ऑल PTI वर्कर्स विंडिकेटेड एंड इक्वेटेड इन द मेन May 10 केसेस ऑफ फॉर पेशावर FIR 433। द हीरो ऑफ द डे इज़ एडवोकेट अली जमान वो आर्ग्यूड फेयरलेसली, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। तो ये जनाब अच्छी ख़बरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है। पहले जो है वो बुशरा बीबी की रिहाई होती है और उसके बाद वो पेशावर चली जाती हैं। उसके बाद इमरान खान की बहनों की रिहाई होती है। उसके बाद इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और इसके बाद ये जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि इंसदाद दहशतगर्दी जो 9 मई का केस चल रहा था, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त बयानिया ही यही है जिससे उन्होंने PTI को झगड़ा हुआ है वो 9 मई है, तो उसमें भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बरी होने लग गए। तो ये जनाब एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है। अब जो मैं हुकूमती रैंक्स की बात कर रहा था कि उसमें परेशानी क्यों नज़र आएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में परेशानी ज़ाहिर भी होगी क्योंकि मैं जैसे बता चुका हूँ कि उन्होंने इसी केस में जो है इसको एक बयानिया बनाया हुआ था और दूसरा यही केस एक मजबूत केस था जिसमें PTI को उन्होंने गर्दन से पकड़ा हुआ था। लेकिन अब उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मानतें हो रही हैं। अब अगर वर्कर्स की हो रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चल के उनके लीडर की भी हो जाएगी। तो ये हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। दूसरी जानिब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो लंदन गए वो इसलिए नहीं गए, वो ऐसे फैसलों की वजह से ही लंदन गए हैं। खैर अब देखते हैं इसके अंदर क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब अंसार अब्बासी साहब ने एक डील और नो डील, ये जो सारा सिलसिला आजकल चल रहा है ना बुशरा बीबी के हवाले से, तो उन्होंने जनाब आज फिर एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने इस यकीन का इजहार किया है कि PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक की है ना तरदीद। अब ये एक ना बड़ा क्लेवर मूव होता है सियासत में, जब आप ना एक चीज़ की तस्दीक कर रहे होते और ना उसकी जो है वो तरदीद कर रहे होते हैं। जब उनसे मुमकिना किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें जाली मुकदमात में जेल में भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर की। तो ये जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने ना इस बात की तस्दीक की और ना तरदीद। मेरा ख्याल है कि अगर वो ना इन्वॉल्व होते और ऐसी अगर बात करनी होती तो वो डायरेक्ट जो है वो तरदीद कर देते और अंसार अब्बासी साहब को कहते कि आप जनाब मेरे ऊपर ये कैसा और बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर। लेकिन उन्होंने जनाब जो है वो ना तस्दीक की है ना तरदीद। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि जनाब ये अली अमीन गंडापुर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अब ऑफिशियली तो ज़ाहिर बात है अली अमीन गंडापुर इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वंस यू डू दैट तो फिर वो जो सारा लीगल प्रोसेस है उसके ऊपर भी सवाल उठने लग जाएंगे कि जनाब ये कैसे हो सकता है। और अली अमीन गंडापुर अब देखें ना खान साहब की नज़रों में भी बेहतर होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था बुशरा बीबी वाला। हाई प्रोफाइल तो नहीं, खैर वो खान साहब की अहलिया थी, तो उनको जनाब अगर उन्होंने रिहा करवाया है तो खान साहब की नज़रों में जो है अली अमीन गंडापुर का मुकाम और मर्तबा मज़ीद ऊंचा हो जाएगा और हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा ओहदा और भी मिल सकता है। इस वक्त भी वो वज़ीर की पोस्ट में, लेकिन आने वाले दिनों में सेक्रेटरी का ओहदा मिल सकता है। ये सलमान अकरम राजा साहब, ये सारे वकला जो हैं ये वक्ती तौर पर है। एक बार खान साहब बाहर रहेंगे ये सारे वकील हट जाएंगे अपनी अपनी जगहों से, क्योंकि इनकी वक्ती तौर पर ज़रूरत है तो इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब खान साहब बाहर आएंगे ये सारे वकील नहीं अपनी अपनी जगहों पे रहेंगे, आपको ये गायब ही नज़र आएंगे। आपको क्या लगता है कि खान साहब जब बाहर आएंगे तो क्या वो वकीलों के साथ ही कंटिन्यू करेंगे?
بالکل نہیں۔ اس کے بعد جناب رؤف کلاسرا صاحب نے بھی یہ جو وکیلوں والی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جناب بیسیکلی خبر ٹویٹ ہی کی ہے، ایک طرح کا خبر تو نہیں دی، انہوں نے کہا کہ جناب پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے کر کے بھی پی ٹی آئی وکیلوں کا سب سے بڑا الیکشن ہار گئی۔ اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ بار کا ایک بہت بڑا الیکشن تھا اور وہ جناب جو اگر پی ٹی آئی ساری وکیلوں کے حوالے کی گئی اور وہ وہی الیکشن جو ہے سپریم کورٹ بار سے جو ہے ان کے وکلاء ہار جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت پارٹی کا چیئرمین بھی وکیل ہے، سیکٹری بھی وکیل ہے، سارے وکیل ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، شیر افضل مروت ہے، ان ساروں کے ہوتے ہوئے جناب یہ جو سیکٹری کے سپریم کورٹ کے الیکشنز تھے وہ جناب جو ہے وہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے۔ اور آپ نے آگے وکلاء کے احتجاج بھی کرنا تھا تو ظاہری بات ہے وکلاء کے احتجاج کے لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہونا تھا جب آپ سپریم کورٹ کے الیکشن جیتتے، کیونکہ آپ کے پاس یہ پلس پوائنٹ اس طرح سے ہونا تھا، آپ جو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے، وکلاء اس تحریک کو نہیں مانتے، لیکن وکلاء تو پھر اگر اس تحریک کو نہیں مانتے تو وہ پھر آپ کو ووٹ دیتے، انہوں نے پھر آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ دوسرا آپ لوگ دھاندلی کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ اتنے جو ووٹس ہیں ان کے اندر دھاندلی ہو سکتی ہے، کیونکہ گنے چنے ووٹس ہوتے ہیں، 700 سے 800 ووٹس ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیا ہی دھاندلی ہوگی؟ اس کی اگر ری کاؤنٹنگ بھی کی جائے تو اس کے اوپر 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ لگے گا۔ اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں قاضی صاحب کے اوپر۔ کل میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ جناب جو ہیں وہ مڈل ٹیمپل میں ایک تقریب میں گئے تھے تو وہاں پر پی ٹی آئی نے جناب بھرپور جو ہے وہ احتجاج کیا اور احتجاج کا جو ہے وہ اہتمام بھی کیا تھا، لیکن جب تک ہم نے ولاگ ریکارڈ کیا تھا تب تک قاضی صاحب اندر تھے اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے وہ باہر تھے اور اس حوالے سے میں نے آپ کو ساری ڈیولپمنٹ بتائی۔ لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی، قاضی صاحب اس ایونٹ سے باہر نکلے اور باہر جیسے ہی نکلے تو باہر جناب پی ٹی آئی کی جو یہ 10-15 لوگ تھے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے بیسیکلی، اور جب وہ گاڑی سے جا رہے تھے تو انہوں نے جناب ایک تو ان کی گاڑی کو روکا، 2-4 بندوں نے تو مکے بھی مارے لیکن وہ وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جناب پھر خبریں یہ آنے لگ گئی، دیکھا جناب منہ چھپاتے ہوئے لوگ بھاگ رہے۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب آپ 10-15 لڑکے لے کر چلے جائیں وہاں پر اور آپ ایک بندے کے ساتھ بدتمیزی کر لیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ وہ اگر چاہے گا کہ جناب میں یہاں پہ بدتمیزی کروں گا تو میرے اوپر بھی جو ہے وہ کیچڑ اچھلے گا، تو وہ عزت سے چپ کر کے خاموشی سے چلا جائے گا۔ تو قاضی صاحب نے بھی ایسا ہی ہے، ظاہری بات ہے ایک تو وہ تھے بھی 10-15 لوگ وہاں پر، قاضی صاحب کہتے بھی کیا، تو وہ جناب جو ہیں وہ بچتے بچاتے وہاں سے نکل گئے۔ اور میں دیکھ رہا تھا وہ ویڈیو کے اندر جناب وہ ویڈیوز جو انہوں نے بنائی تھی وہ موبائل پر، وہ اسی کے اندر خوش ہو رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کس نے کون سی ویڈیو بنائی ہے ہمیں دکھائیں، ایک دوسرے کو شیئر کر رہے تھے، مطلب اس طرح سے وہ خوش ہو رہے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب میں اگر ایک بات میں سوچ رہا تھا، ویسے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر یہی وائس ورثہ ہو جائے، یہی اگر مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ اگر ایسے ہی کرنے لگ جائے، یا جو ان کے ججز ہیں ان کے بقول قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جج ہیں، تو ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جج ہیں، عمر الطاف بندیال کے حوالے سے بڑا کہا جاتا ہے کیونکہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو ہے وہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور اس کے بعد وہ ڈیم والا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ فنڈز کہاں پر ہیں۔ تو یہی اگر وائس ورثہ ہو جائے، یہی کیونکہ ثاقب نثار صاحب اس وقت ایونٹس کے اوپر جا رہے ہیں، شادیوں کے اوپر جا رہے ہیں، تو وہاں پر اگر مسلم لیگ نون والے یہی سب کچھ کرنے لگ جائیں تو کیا رہ جائے گا؟ مطلب یہ سیاست ہے پھر، یا یہی سیاست رہ گئی کہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے بدنام کریں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر۔ یا لندن کے اندر اس وقت پاکستانیوں کی کیا امیج جا رہی ہوگی، یا ایک پاکستان کے سابق چیف جسٹس کے حوالے سے کیا امیج جا رہی ہوگی کہ ان کے اپنے جو ججز ہیں ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں احتجاج ان کا حق ہے، احتجاج 100 بار کریں لیکن سویلین طریقے سے کریں، ایک طریقہ کار ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جناب دوسرے کو گالیاں نکالیں اور گاڑی کو روک کے مکے ماریں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے اوپر جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی کچھ لب کشائی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے، نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نادرا کو ہدایت دی ہے کہ فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے، حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے گی، حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ یہ صرف باتیں، کچھ بھی نہیں ہونا، مطلب کچھ بھی نہیں ہونا، یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ یہ جو بدتمیزی والا فیکٹر ہے یہ کوئی آج سے تو نہیں چل رہا ہے، یہ تو عرصہ دراز سے چل رہا ہے، آج تک پھر کیوں نہیں کنٹرول کی گئی؟ اور یہی بدتمیزی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اب کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے یہ جناب اس بدتمیزی کے فیکٹر میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اس کے اوپر تو آپ سے کنٹرول نہیں کیا گیا۔ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں کہ آپ جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ ایسے کیسز 9 مئی کے حوالے سے یا وہ ویسے بنائے ہوئے، میں حیران ہو رہا تھا کہ یار جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے وہ کیسز بنائے ہوئے، آپ اندازہ لگائیں، وہ صرف سیاسی طور پر اس کو استعمال کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں
ترجمان بشرا بی بی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مشال یوسف زئی نے بشرا بی بی کی اسلام آباد روانگی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گی. ان کی آج عمران خان سے ملاقات طے ہے. وہ پشاور سے اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہوئی ہیں. تو یہ جب تک ولاگ ریکارڈ کریں تب تک ہوپ فلی جو ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات ہو گئی ہوگی. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ذرائع نے بشرا بی بی کی اسلام آباد روانگی کی تصدیق کی ہے. اس دوران گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت بھی لی ہے. گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت ملنے کے بعد بشرا بی بی آج وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو ہے وہ اسلام آباد روانہ ہوئی ہیں. تو ایک جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد جناب اب وہ جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے بھی تھوڑی سی لب کشائی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ججز کی تعداد 17 سے 21 کریں یا 24, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایک بیان میں سلمان اکرم راجہ نے آئینی بینچ کے سامنے پیش ہونے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ پر اعتراض ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسے درست نہیں سمجھتے اور چیلنج بھی کریں گے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ اپنے مقدمات لڑنا چھوڑ دیں. جو عدالت میسر ہے اس کے سامنے جائیں گے. تو ایک بڑا اچھا گیسچر ہے اور ظاہری بات ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ اعتراضات کریں لیکن آپ ظاہری بات ہے آپ کے مقدمات بھی وہیں پہ چل رہے ہیں تو آپ نے وہ لڑنے بھی ہیں. ایسے تو نہیں آپ جس سے اعتراض کر رہے ہیں اس ایک اعتراض کی وجہ سے آپ کے اوپر جو مقدمات بنے ہوئے آپ انہیں کو چھوڑ دیں اور مزید گرفتاریاں آپ لوگ دیتے رہیں. اس کے بعد جناب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ایک اور نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب حکومت نے جو ہے یہ جو آئینی ترمیم کی ہے اس میں 11 ووٹ جو ہیں وہ پہلے ہی خرید لیے تھے. تو یہ جناب انہوں نے الزام لگایا. یہ ضرب انہوں نے حکومتی سائڈ کو بھی لگائی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی لگائی ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے 8 ووٹ تھے, نہ دیتے تو ترمیم کا بڑا گندا ڈرافٹ آتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے ترمیم منظور کی. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کی قید کے خلاف ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا. مذاکرات میں انہیں لمحہ بلمحہ جو ہے وہ آگاہ رکھا گیا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ اس کے اندر بڑی ڈنڈی مار رہے ہیں. وہ ڈنڈی کیسے مار رہے ہیں؟ 2 سینیٹرز تو ہیں اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کے 2 سینیٹرز ہو گئے اختر مینگل صاحب کے, لیکن پیچھے بچتے ہیں 5 سینیٹرز. یہ میں سینٹ کی بات کروں. چلیں قومی اسمبلی میں تو آپ کہیں گے جناب وہ نمبر آف گیم ان کی پوری تھی تو وہاں سے جا سکتی تھی, لیکن سینٹ کے اندر جو 5 ووٹ آپ نے دیے اگر وہ آپ ووٹ نہ دیتے تو یہ آئینی ترمیم نہ ہوتی. 2 ووٹ ہی وہیں سے لیے گئے نا, 5 ووٹ یہاں سے گئے, 7 گئے سینیٹر. تو 2 کو تو وہ جناب ریزرو میں رکھا ہوا تھا. تو وہ 2 ووٹ تھے اور 5 انہوں نے دیے. آپ نے تو 5 دیے. آپ اگر انکار کر دیتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ یہ آئینی ترمیم ہوتی. اور پھر جو یہ اب یہ دوسرا جو الزام لگا رہے ہیں, یہ جو سینیٹرز والی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں سے انہوں نے 11 بندے جو ہے وہ پہلے ہی خرید دیے تھے. تو یہ تو آپ اسی کا حصہ بن گئے جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. آپ بھی اس میں جو ہے وہ شراکت داری آپ نے بھی کی ہے کیونکہ آئینی ترمیم کا جو حصہ ہے وہ آپ بھی ہیں. اور دوسرا آپ پی ٹی آئی کو کیا ضرب لگائی ہے؟ اب ظاہری بات ہے 11 بندوں کا انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے جو الزام لگایا ہے انہوں نے تو شو کاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے. انہوں نے تو ابھی تصدیق کرنی ہے اور ابھی وہ اپنے جوابات جو ہیں وہ جمع کروائیں گے. اور ان 11 بندوں کے اندر جو ہیں وہ زین قریشی صاحب بھی بیچ میں شامل ہے. تو اس کا مطلب آپ جو شاہ محمود قریشی کی پوری فیملی کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ان کے بیٹے تو بک گئے. تو یہ جناب پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کو ایک ایک ضرب جو ہے وہ مولانا صاحب نے لگا دی ہے. خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. یہ تھی جناب آج کی ڈیولپمنٹس. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.